السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے کئی روز سے فرقہ دیوبندیہ کی حقیقت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جسے ہم نے کشف راز دیوبندیت کا نام دیا ہے، اور آج کی یہ گفتگو اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ میں نے بارہا بتایا کہ دیوبندیت اسلام پر تھوپا ہوا انگریزوں کا ایک فتنہ ہے، ایک فرقہ ہے، جو اپنے زمانہ پیدائش سے لے کر آج تک بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ اولیاء میں جسارتیں کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس کے علاوہ ان بدبختوں نے جو برے افعال، برے کام اپنی خانقاہوں میں مریدین کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، اپنے تلامذہ کے سامنے کیا، جسے کرتے ہوئے نہ انہیں شرم آئی، نہ لکھتے ہوئے شرم آئی، نہ چھاپتے ہوئے شرم آئی۔ تو ذرا سوچئے کہ جنہوں نے کیا، لکھا، چھاپا، پھر ہم چھپائے کیوں؟ شرم تو انہیں محسوس ہونی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کتابوں میں کس طرح لکھیں۔ ہمارا تو بتانا محض اس مقصد سے ہے کہ لوگ ان کی حقیقت کو سمجھیں اور ان سے دور رہیں۔ یہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، یعنی حکایات اولیاء۔ یہ کتاب دیوبندی جماعت کے مجدد مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے، اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ جب کتاب کا نام حکایات اولیاء ہے تو یقیناً اس میں صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ امت کے سب سے بڑے اولیاء وہی ہیں، تابعین کا، طب تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، حضور غوث پاک کا، سرکار غریب نواز کا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، حضرت مخدوم ماہمی کا، نظام الدین اولیاء کا، بختیار کاکی کا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ اس کتاب میں ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ حکایات اولیاء یعنی اولیاء اللہ کے قصے کہہ کر انہوں نے دیوبندی جماعت کے مولویوں کی حکایتیں لکھی ہیں۔ اس میں شروع میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کے بعد سارے واقعات انہوں نے اپنے ملوں کے لکھے ہیں۔ تو اس میں ایک ایسا قصہ لکھا ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے باخدا مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ان بدبختوں نے اسے کیا بھی اور لکھا بھی اور چھاپا بھی، اور ہنوز یہ کتاب اسی حالت میں چھپ رہی ہے اور بآسانی یہ مل بھی جاتی ہے۔ یہ کتاب ارواح ثلاثہ کا صفحہ نمبر 288 ہے۔ اس میں حکایت نمبر 304 میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گنگوہ کی خانقاہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اس پہ تبصرہ کروں گا، کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا، یعنی جو خامخواہ ہے مولوی رشید گنگوہی کی خانقاہ تو کہنا نہیں چاہیے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی، یہ قاسم نانوتوی وہی ہے جس نے کتاب تحذیر الناس میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا 3 جگہ انکار کیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے۔ تو لکھا ہے ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، یعنی جو بڑھؤ تھے مولوی رشید گنگوہی، انہوں نے مولوی نانوتوی سے کہا یہاں ذرا لیٹ جاؤ، تو پہلے تو یہ کچھ شرما گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ چت لیٹ گئے یعنی منہ آسمان کی طرف کیا۔ پھر حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے، یعنی امام فرقہ زاغیہ مولوی رشید گنگوہی بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے جس پر انہوں نے نانوتوی کو لٹایا۔ تو نانوتوی تو چت لیٹ گیا، اور پھر اسی پہ رشید گنگوہی لیٹا، اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے، یعنی سچا عشق کرنے والا جیسے اپنے قلب کو سکون پہنچاتا ہے، دل کو، اسی انداز میں مولوی گنگوہی بھی اس کے بغل میں لیٹ گیا اور اس کے چھاتی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور سمجھ رہے ہیں آپ، چھاتی پر ہاتھ پھیر کر بڑھؤ اپنے کانپتے ہوئے راشا والے ہاتھوں کو کہاں کہاں پھیر رہا ہوگا۔ مولانا ہرچند فرماتے کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، یعنی یہ بڑھؤ ایسا کچھ کر رہے تھے کہ مولوی نانوتوی کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے کہنے دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دن کا وقت ہے
اور خانقاہ میں مرید و شاگرد سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑھؤ کو اتنی مستی چڑھ گئی، اتنی مستی چڑھ گئی کہ یہ مولوی نانوتوی کو چت لٹا کر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہیں بھر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میاں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ کہہ رہا معاذ اللہ لوگ کہیں گے کہنے دو، یعنی اللہ رسول کی تو پرواہ ہے ہی نہیں۔ اب لوگوں کی شرم بھی دل سے رخصت ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں، کہنے دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی غلیظ، کتنی گندی حرکت ہے یہ، جسے ایک ایمان والا پڑھے گا تو شرم محسوس کرے گا، لیکن انہیں کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب جماعتوں میں جاتے ہیں چلا لگاتے ہیں، 4 مہینے کا، سال بھر کا وقت لگاتے ہیں، عورتوں سے دور ہوتے ہیں، اور اس قسم کے کئی کانڈ یہ لوگ مسجدوں میں انجام دیتے ہیں۔ نہ خانقاہیں ان کے فتنے سے محفوظ ہے، نہ مساجد ان کے فتنے سے محفوظ ہے، نہ مدارس ان کے فتنے سے محفوظ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ ایسی گندی قوم، ایسی غلیظ قوم سے دور رہیں۔ لوگوں کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اب اس کی دیوبندی کیا تعویل کریں گے؟ یہ کون سی تصوف کی تعلیم ہے کہ ایک مولوی کو لٹا کر، چت لٹا کر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنا، آہیں بھرنا، اور پھر اس پر وہ کہہ بھی رہا ہے۔ اگر یہ کوئی معرفت اور تصوف کا طریقہ ہوتا تو مولوی نانوتوی یہ کیوں کہتا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی اتنا کچھ زیادہ کر دیا، اتنا اوور ہو گیا کہ مولوی نانوتوی کو کہنا پڑا یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس پر یہ گنگوہی کہہ رہا ہے لوگ کہیں گے کہنے دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو لوگ LGBT کمیونٹی کے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو تو مولوی رشید گنگوہی کی اس حرکت سے اور مولوی تھانوی کی اس عبارت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تو مولوی لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ الہی خیر گردانی، مسلمانوں ان کو پہچانو، یہ صرف اللہ اور رسول کی بارگاہوں کے گستاخ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ نرے درجے کے جاہل، بے ادب، بے حیا و باش قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں خانقاہوں کے اندر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نام ہے حکایات اولیاء، اور ایک بھی ولی کا اس کے اندر قصہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے دیوبندی مولویوں کے مزے کے قصے اس کے اندر ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ آپ دیوبندیوں کو دکھائیے اور پوچھیے یہ کون سی تصوف کی تعلیم ہے، یہ کون سی شریعت کی تعلیم ہے، کون سی معرفت کی تعلیم ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ان سے دور رہیے، لوگوں کو ان سے دور رکھیے۔ اس چینل سے تمام ملنے جلنے والوں کو، سنی بھائی بہنوں کو جوڑیے واٹس ایپ پر، تاکہ وہ اور مزید ان کی حقیقت کو سمجھیں اور ان سے دور رہیں۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ دیوبندیت کی کمر توڑی جائے گی، اور اس کے بعد تمام فرقہ باطلہ کو ہم جو ہے رڈار پر لیں گے انشاءاللہ، اور سب کی خبر یہاں سے لی جائیں گی۔ بہت آسان صورت ہے کہ آپ واٹس ایپ پر جائیں، اپڈیٹس میں جائیں، کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں پر سنی جمیعت الاحناف ٹائپ کریں، نیچے چینل کا نام آئے گا، اس پر کلک کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس کی لنک اپنے دوست احباب کو بھیجیں اور بتائیں کہ ایک سنی عالم دین، مفتی اور مناظر کا چینل ہے، جہاں سے آپ کو بھرپور دینی معلومات دی جائیں گی، تمام فرقہ باطلہ کا رد ہوگا، ان کی حقیقت بتائی جائے گی۔ آج کے اس قصے سے آپ یہ نصیحت پکڑ لیں کہ دیوبندی بارگاہ خدا و رسول ہی کے گستاخ نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کے بھی مجرم ہیں، اور یہ نوجوانوں کو اس طرح بے حیائی کے گڑھے میں ڈھکیلنے والی قوم ہے۔ اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے بعد مجھے بتائیے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے، ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو